بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو موضوع لایا ہوں وہ ہے جذبات کی تربیت، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ اسے میں 2 حصوں میں پیش کروں گا۔ اس وقت پیش کر رہا ہوں حصہ اول۔ فریدہ کالے مینڈے کپڑے، کالا مینڈا دیس، گناہیں بھریا میں پھراں، لوکی کہن درویش۔ دوستو، دنیا کی ہر شے مالک کائنات نے اس طرح بنائی ہے کہ ہر شے اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنے وجود کا احساس کروانے کے لیے وہ جذبات کا اظہار بھی کرتی ہے۔ انداز طریقہ اور بیان اظہار ہر شے کا حق ہے اور ہر شے کرتی ہے، اور کائنات اسی سے مزین ہے۔ کون ہے جس نے نہیں سنی ہوں گی ہواؤں کی سیٹیاں، ارض و سما کے طوفان اور رات کے آخری پہر کے سناٹے کی آوازیں؟ کون نہیں ٹکرایا قالین کے مڑے اور فرنیچر کے تیکھے کونوں سے؟ ان سب کا یہی تو انداز بیاں ہے۔ ہر شے کا انداز بیاں ایک طرح نہیں، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور ہر شے کے رد عمل کا بھی اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ لیکن سنتا ہے وہ جس کے پاس احساس ہو۔ یہ میرا جملہ بہت اور طلب ہے کہ سنتا ہے وہ جس کے پاس احساس ہو، اور سمجھتا ہے وہ جس کے پاس فہم ہو۔ بے جان چیزیں تو بے جان ہیں، ہم تو جاندار ہیں۔ جذبات کے پیکر جاندار، چلتے پھرتے بت نہیں، مٹی کے مادھو نہیں، بلکہ انسان، جذبات کے پیکر انسان۔ یوں ہمارے لیے جذبات بہت اہم ہیں۔ یہ بہت عجیب بھی ہے، کہیں کونپلوں سا گداز لیے اور کہیں پتھروں کی سنگلاخی اور سنگ دلی سے مرقع۔ ہم انسان، اور پھر اس سے بڑھ کر ہم معلم، مدرس، ہم مسیحائے علم، ہم نوائے آگہی، ہم ٹیچرز۔ ہمارے لیے تو جذبات و احساسات اسی طرح اہم ہیں جس طرح زمین کی چیزوں پر دھوپ، بارش اور ہوا۔ ہمارے نونہالان مکتب، نونہالان ہمارے مکتب، ہمارے بچے، جماعت اور جماعت سے باہر، سب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مگر انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ فہم اور احساس والے اساتذہ اس جذباتی معرکے میں سرخرو ہوتے ہیں، جبکہ اس سے عاری نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں ان جذبات کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور گھر گلستان، گلشن اور خوشیوں کا مرکز بن جاتے ہیں جذبات کے صحیح استعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جذبات جہاں زندگی کی علامت ہیں، وہاں جذبات کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ احساس اگر ٹھہرا پانی بن جائے تو بسان دیتا ہے، یعنی بے حسی طاری اگر ہو جائے تو بسانت ہوتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اگر احساس سمندری طوفان بن جائے تو بستیاں ادھیڑ دیتا ہے. مگر اس احساس کو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس احساس کو کومل جھیل یا ندی کی مانند ہونا چاہیے. جذبات کے بہتے دریا کو کناروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کنارے ہیں جذبات کی تربیت. یہی آج کی اس تربیتی ویڈیو کا موضوع ہے، جذبات کی تربیت، جسے سیکھنے سکھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے کنجی کی حیثیت حاصل ہے. جو کہتا ہے کہ میں گھر چلانے میں ناکام ہو گیا، اس کے لیے بھی یہ ضروری. جو کہتا ہے کہ میں کلاس میں تنظیم قائم نہیں کر سکتا، بچوں کو صحیح ڈیل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی یہ ضروری. تو اس لیے جذبات کا ہونا اور اس کی تربیت بہت اہم ہے. پریسلا نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ سیڈلی ان مینی آف ٹوڈیز کلاس روم وی سی چلڈرن ہوز انٹلیکچوئل انرجیز اینڈ کیپیسٹیز آر ڈرینڈ بائی نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس. ایموشن از دا آن آف سوئچ فار لرننگ. تو یہ ایک ایسا سوئچ ہے کہ جو لرننگ کو آن بھی کرتا ہے اور آف بھی کرتا ہے. اور میں کہوں گا کہ اچھی ٹیچنگ، اچھی گھرداری، زندگی کے معمولات کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے بھی یہ ایک آن آف سوئچ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. کیوں پلٹتی ہی نہیں کوئی صدا، کوئی پکار، یہ تو طے تھا کہ میرے چارہ گراں سنتے ہیں. بات کرتی ہے ہوا میری نگہ سے منصور، اور رک رک کے مجھے آب رواں سنتے ہیں. یہ احساس ہے، احساس اور جذبات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. احساس وہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچتے ہیں. یہ جملہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ ہم دوسروں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچتے ہیں تو پھر مسائل کا حل نکلتا ہے. پھر ہم اپنے بہتر جذبات کا اظہار کر پاتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ولیوں کا کام ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے کہ دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر خود کو سوچنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. مت بھولو کہ زمین تمہارے ننگے پیروں کی لمس سے لطف اٹھاتی ہے، اور تیز ہوا تمہارے بالوں سے کھیلتی ہے. بے جان چیزیں ہیں جو احساس رکھتی ہیں، جو احساس کا اظہار کرتی ہیں. جب انسان ننگے پاؤں ریت پر چلتا ہے تو ریت اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے. اور جب انسان دریا کی لہروں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ دائرے بنا کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے. جب انسان سانس اندر لیتا ہے اور پھر اسے نکالتا ہے تو پھر ہوائیں اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں. یہ احساس بہت اہم چیز ہے. اور ہماری زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، جب ہمارے الفاظ گونگے ہو جاتے ہیں، جب چاند پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، پھول بے رنگ بے باس ہو جاتے ہیں، خود پر غصہ آتا ہے، خوبصورت چیزوں کی خوبصورتی کا احساس ہی نہیں ہوتا،
बदसूरती बदसूरती दिखाई नहीं देती, और फूलों पर टिप टिप बरसती ओस शबनम, उसकी खूबसूरती और उस शबनम का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए फूलों की खूबसूरती हमें दिखाई नहीं देती। हम बहरे भी हो जाते हैं, हम अंधे भी हो जाते हैं, और हम बेहिस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ऐसी सूरत हाल में फिर हमें क्या करना चाहिए? यही हमारे मौज़ूआत हैं आज की इस वीडियो के। किसी ने कहा कि जब अल्फाज मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं तस्वीर का सहारा लूँगा, और जब तस्वीर मौजूद नहीं रहती तो मैं खामोशी का हाथ थाम लूँगा। यही होता है हमारे साथ, और यही होता है हर जी रूह के साथ, कि जब अल्फाज उसका साथ नहीं देते, जब वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, तो वो खामोश हो जाते हैं। और ये खामोशी अंधेरों की तरह जब किसी को अपने दामन में पनाह देती है तो ये बहुत तकलीफ दह होती है। शख्सियत के ताने बाने उधड़ कर रह जाते हैं, और शख्सियत बनने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है। संवार ख़त्म हो जाता है और बिगाड़ शुरू हो जाता है। ये बिगाड़ और संवार ये सिर्फ बड़ों के साथ नहीं होता, बल्कि बच्चों के साथ भी होता है, हर एक के साथ होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खामोशी के गर्दाब में फंस जाएं। हाँ, होता है, खामोशी का एक दायरा आया और फिर उसमें से निकाल लिया हमने खुद को। लेकिन अगर उस खामोशी में बैठे रहेंगे तो फिर ये एक भंवर बन जाएगी। ऐसे हालात में जब हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, जब हम खामोशियों और तन्हाइयों को अपना मुकद्दर बना लेते हैं, जब हम ये समझते हैं कि मेरा खामोश रहना ही सबसे बेहतर हल है इन मसाइल का, तो वो बेहतर हल नहीं होता। ऐसे हालात में इंसान मज़ीद मुश्किल का शिकार होता है। वक्फे को खामोशी बेहतर, लेकिन लंबे अरसे तक खामोशी। लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मेरा दम घुटने लगता है, मैं खुद को दफन महसूस करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से रोशनी और चिंगारी ख़त्म हो जाती है, मुझे मेरी ज़िंदगी बेमायनी लगती है, और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात, मेरे अंदर से तख्लीक ख़त्म हो जाती है। जब इंसान अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता, जब अपना मतमए नज़र बयान करने की अहलियत नहीं रखता, तो फिर यकीन कीजिए कि उसके अंदर से तख्लीक ख़त्म हो जाती है। वो अंधेरों के ऐसे दायरों में घिर जाता है कि जिसमें सिवाय बिगाड़ के और कर्ब के कुछ नहीं होता। बस वो रेत के दश्त में दफन होता जाता है। वो खामोश शराबों के पीछे भागता रहता है, ना वो किसी से मशवरा करता है, ना वो किसी से कुछ जानता है, ना वो किसी से कोई बात करता है। तो जब जज्बात का इजहार नहीं होता तो ये बहुत ही मुज़र और तकलीफ दह शय है। एक सर्वे के मुताबिक 38% लोग अल्फाज या आवाज़ों से इजहार करते हैं अल्फाज से या आवाज़ों से, और 55% लोग इशारात और जिस्मानी हरकत से इजहार करते हैं,
اور 7% لوگ بامانی اظہار کرتے ہیں۔ بعض سرویز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف 7% لوگ الفاظ سے اظہار کرتے ہیں۔ تو اظہار میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں: الفاظ، اشارات اور جسمانی حرکات۔ اور بامانی اظہار سے مراد یہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی شامل ہوں، اشارات بھی شامل ہوں اور جسمانی حرکات بھی شامل ہوں۔ تو بعض اوقات جب ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اظہار ہمیں وہ نتائج نہیں دیتے کہ جو ہم توقع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بامانی اظہار نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سیدھا ایک پیڑ کی طرح کھڑا اور اظہار کرے تو اس کے اظہار میں وہ بات نہیں ہوگی جتنی کہ اس شخص کے کہ جو اپنے جسمانی حرکات کا اظہار کرتے ہوئے، جسمانی حرکات کا استعمال کرتے ہوئے، آوازوں کی اتار چڑھاؤ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو معنی کا لباس پہناتا ہے۔ اشجار لہرا لہرا کر اظہار کرتے ہیں اور پھول تھرک تھرک کا اظہار کرتے ہیں، روشنیاں ٹمٹما کر اظہار کرتی ہیں، اور انسان بھی اشارات، الفاظ، آوازوں اور جسمانی حرکات کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جذبات کی راہ میں رکاوٹیں، اظہار کی راہ میں رکاوٹیں، مشکلات۔ دور سے دکھائی دینے والی ہر مشکل ایک بہت بڑے آئس برگ کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور جب یہ نہیں ہٹتی تو اس کے اوپر اور برف گرتی رہتی ہے اور یہ آئس برگ بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہم دور سے جب اس مشکل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس مشکل کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو نکلنے کا کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اگر نہ ملے تو فطرت خود راہ نکال لیتی ہے، راستہ بنا دیتی ہے، کیونکہ فطرت سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ یہ انہیں راستہ دکھاتی ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کہ فطرت انہیں راستہ دکھاتی ہے جو فطرت سے پیار کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے یہ جو فطرت ہے، یہ ایک پوری یونیورسٹی، ایک پورا دبستان بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کی ایک ایک مثال انسان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ فطرت نرم ہے، لطیف ہے، محبت کرنے والی ہے، جگہ دینے والی ہے، اظہار کرنے والی ہے، بچانے والی ہے، دکھانے والی ہے، پاس بلانے والی ہے، خوشگوار ہے۔ تو اس لیے ہمیں فطرت اسی لیے فرمایا گیا مالک کائنات کی طرف سے کہ تمہارے ارد گرد مثالیں بکھیر دی گئی ہیں۔ تو یہ مثالیں اس طرح سے بکھری ہوئی ہیں کہ جیسے کسان فصل بونے سے پہلے مٹھی بھر کر بیج کا دانہ اپنے کھیت میں بکھیر دیتا ہے۔ اب ہم ہیں کہ ہم نے اس فطرت سے کہاں سے کیا چیز لینی ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ تو جو پیار کرتے ہیں فطرت انہیں راستہ دکھاتی ہے، جو اس سے پیار نہیں کرتے اس شرابوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہاں پیار سے مراد یہ ہے
کہ جو فطرت سے سیکھتے ہیں، جو فطرت کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، اور جو فطرت سے نہیں سیکھتے وہ سرابوں میں پھنسے رہتے ہیں، جسے وہ مقدر کا نام دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مقدر میں ہے، یا مقدر میں ہوا تو ایسے ہوگا، مقدر میں ہوا تو ایسے ہوگا، یہ مقدر میں تھا اس لیے ایسے ہے۔ تو مقدر کے گرداب میں ہم پھنسے رہتے ہیں۔ تو مشکلات میں سے نکلنا اور ان مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان پر قابو پانا، اس میں ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کا بہت اہم حصہ ہے۔ ایسے میں کام آتا ہے ہمارے جذبات کی تربیت کا علم، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارا مذہب، ہماری مقدس کتابیں سب ہمیں جذبات کی تربیت کا علم دیتے ہیں، مالک کائنات بھی۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو مالک کائنات نے ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی، اپنی مقدس کتابوں کے ذریعے سے بتائی۔ یہ ہے کیا؟ اپنی ذات کی پہچان اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات میں فرق کرنا اور انہیں موزوں نام دینا، اور جذبات سے متعلق معلومات کو سوچ اور رویوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت کو فہم جذبات یا ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دبستان ہے کہ جس میں داخل ہو کر ہم اپنے جذبات کی تربیت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، ہٹ درم کوئی نہیں ہوگا اور سنگ دل کوئی نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جذبات کا کوئی دبستان نہیں، یہ جذبات کی تربیت نہیں ہو سکتی، یا کوئی اپنے جذبات کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ فطرت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، نہ دین، نہ مذہب، نہ مالک کائنات۔ اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر مدرسوں کی اور پیغمبروں کی، ولیوں کی ضرورت نہ رہتی۔ اپنے یہ ڈینیل گولڈمین کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق کہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو جاننے اور ان کی تنظیم کی اہلیت کو فہم جذبات یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ فہم جذبات یا تربیت جذبات یا ایموشنل انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے جذبات کی بات کروں، نہیں، دوسروں کے بھی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی بھی، ان کے جذبات کو جاننا اور ان کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں بہت اہم ہے یہ امر کہ ہم اپنے جذبات کی کس طرح سے تربیت کریں، اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو کس طرح سے جانیں۔ اور صوفیہ کرام نے ہمیں اس حوالے سے بہت رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے جاننا ہے اور اپنی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ تو جی ابھی ہم نے بات شروع ہی کی ہے، یہ میری اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں،
اپنے آپ کو ایکسپلور کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو کس طریقے سے منظم کر سکتے ہیں، اور یہ جو تربیت ہے یہ ہم بحیثیت انسان ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن میرا یہاں پہ مقصد اور میرا سامع ایک معلم ہے، ٹیچرز ہیں، اس لیے ٹیچرز کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کرے. تو اس کے بعد دیکھیے دوسرا حصہ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں. پہلا حصہ تو صرف انٹروڈکٹری تھا، تعارف تھا اس پہ ایک طرح سے. اگلے حصے میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، اور یقیناً اگلا حصہ بہت مفید ثابت ہوگا. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگلا حصہ جو اگلی ویڈیو میں ہوگا، حصہ دوم میں، وہ ضرور دیکھیے ایپیسوڈ 2 کے نام سے. اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں، بیٹیوں سے، سکھیوں، سہیلیوں سے شیئر کیجیے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے، کامنٹ ضرور کیجیے، تاکہ آئندہ کام کرنے کا حوصلہ ملے. آپ سب کا شکریہ. آپ کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو میں، اس کے دوسرے حصے میں، ایموشنل انٹیلیجنس پارٹ 2 میں. بہت شکریہ جی.